قرآن کی آیات کے اندر ہے کہ کیسے لوگ میدان چھوڑ کر گئے. میں ایک رسانے پر تھا ایک مفتی اعظم صاحب کے ساتھ, وہ آیات آ گئیں جس میں جنگ احد سے جانے والوں کا تذکرہ ہے. تو جب ان آیات کی تفسیر, رسانے پہ صبح تفسیر قرآن کا پروگرام آتا تھا, ایک مشہور صحافی ہیں جناب انیق احمد صاحب, ان کے ساتھ, تو جب ان آیات کا تذکرہ آیا تو ظاہر ہے مجھے بھی تفسیر کرنی تھی, مجھے اپنے حصے کا بیان دینا تھا, بیان کرنا تھا. وہ صاحب بھی تشریف فرما تھے ہمارے محترم ہیں. تو گفتگو آ گئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اجتہادی غلطی تھی. بھائی میرا ساتھ دیجیے گا, اپنا ذہن میرے ساتھ رکھیں, مجھے ضرورت نہیں ہے نا کہ میں تفصیل میں جاؤں. جلدی سے گزرتے ہوئے جلدی سے ایک منظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا. نبی کی نصرت کرنا آسان کام نہیں تھا. آج 1400 سال بعد آ کر ہم ذرا اچھل کر نبی کا ساتھ نہ دینے والوں کے اوپر نعرہ لگائیں. ساتھ دینے والوں پہ تو نعرہ لگانا جب بنتا ہے, نہ دینے والوں پہ نعرہ لگائیں کہ کیوں نہیں لگایا, کیوں ساتھ نہیں دیا. بہت آسان کام نہیں ہے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم بہت دیر سے آئے. ہم اگر اس زمانے میں آئے ہوتے تو بہت سارے لوگ ہوتے کہ جو شاید کسی اور خیمے میں ہوتے. تو یہ تاریخ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ابھی آخری محمد آنے والا ہے. ان مجلسوں میں اتنا ان تذکروں کو دہراؤ تاکہ جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو کمزوریاں رہ گئی تھیں وہ ہم میں نہ رہنے پائیں. توجہ ہے. تو اس میں فرمانے لگے کہ وہ اجتہادی غلطی تھی. تو میں نے کہا حضور مجھے آپ کے اس جملے سے اختلاف ہے, اس لیے کہ اجتہاد مقابل نص جائز نہیں ہے. نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے. اگر سامنے آیت ہو اور پھر اجتہاد کیا جائے تو وہ اجتہاد باطل ہے. سامنے صحیح حدیث, متواتر حدیث ہو اور اجتہاد کیا جائے اس حدیث کے ہوتے ہوئے, پھر علمی تحقیقات کی جائیں کہ صاحب ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور نیا طریقہ. بھائی سامنے آیت کہہ رہی ہے, اب کون سا طریقہ آئے گا, اب کون سا حکم اس کے علاوہ آئے گا. جو آیت کہہ رہی ہے وہی حکم ہے, جو صحیح حدیث یعنی متواتر حدیث کہہ رہی ہے وہی حکم ہے. تو پھر یہ آپ اجتہاد یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اجتہاد تو ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جہاں آیت میں اشارہ ہو, صراحت نہ ہو, اور جہاں حدیث کے اندر صحیح حدیث یا متواتر حدیث ہمیں نہ مل رہی ہو. تو پھر مجتہد کیا کرتا ہے, وہ آیات اور احادیث سے اشاروں کو سمجھ کر ایک حکم تلاش کرتا ہے اور ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے. اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ فلاں آیت میں یہ اشارہ ہے, فلاں حدیث میں یہ اشارہ ہے, فلاں تاریخ کے اندر بزرگوں نے یہی کام انجام دیا ہے, لہذا تم بھی یہی انجام دو. اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے. یہ فتویٰ صادر کرنے کی میں نے مختصر سی آپ کو تاریخ بتا دی. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے. تو میں نے کہا حضور اجتہاد وہاں ہوگا جہاں نص نہیں ہوگی. نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے. نہ صرف باطل ہے, مذمت ہے اس مجتہد اور مفتی کی جو نص کے مقابلے میں اجتہاد کرتا ہو. تو کہنے لگے ہاں یہ صحیح ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی یہی قاعدہ ہے. میں نے کہا جب نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے تو مصطفیٰ سرکار میدان میں تھے, میدان چھوڑ کے گئے کیوں؟ نص کے ہوتے ہوئے, سرکار کے ہوتے ہوئے میدان سے چھوڑنے کو اجتہادی غلطی کہیں گے؟ یہ سری غلطی تھی. اگر یہ سری غلطی نہ ہوتی تو پھر یہ معافی کیوں مانگی, اور یہ پھر اللہ نے معاف کیوں کیا احد والوں کو؟ میں احد والوں کی بات کر رہا ہوں, ہر میدان والوں کی بات نہیں کر رہا. مشکل تھا بھائی, میرا مطلب پورا ہو گیا, میری بات منتقل ہو گئی. مشکل ہے نبی کا ساتھ دینا, جیسے نبی کا ساتھ دینا مشکل ہے. توجہ, میں اپنے مطلب تک آ گیا. نبی کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے. کوئی پوچھے نا ان مجاہدوں سے جنہوں نے میدانوں کے اندر مشقتیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, شہادتیں قبول کیں, جی اپنے عزیزوں کے جنازے دیکھے. ایک دو مثالیں نہیں ہیں, دسیوں تو وہ مثالیں کہ گھر کے سارے مرد مار دیے گئے اور عورتیں جنازہ اٹھانے آئی تھیں. ایسی مثالیں بھی ہیں. مشکل کام تھا, ساتھ دینا مشکل تھا. بڑے بڑے سردار ساتھ دینے سے گریز کر رہے تھے. کبھی سوچا کہ 24 قریش کے قبائل میں ایک بنی ہاشم, اور پھر بنی ہاشم میں اکیلے ابو طالب ہی کیوں تھے؟ پیسہ تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت تھا, وسائل تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت تھے, مگر ابو طالب ہے. دنیا ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتی ہے, کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بغیر ابو طالب کے نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے. حضرت ابو طالب کا یہ بہت بڑا مقام, بہت بڑی عظمت کہ انہوں نے نبی مکرم کی نصرت کی. اس عزا خانے میں یہ آیت اس مضمون میں پڑھ چکا ہوں, تکرار مجھے معاف کریں گے. کوئی اگر آپ سے کہے نا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان سے کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے, اللہ کی بات کو مانیں گے. اس لیے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 میں حضرت ابو طالب کی عظمت کو بیان کیا ہے, جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا, والذین آووا ونصروا, جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا, وہی واقعی مومن ہے.
نبی کو پناہ دینے والا، نبی کی نصرت کرنے والا ہی واقعی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور اسی کے لیے مغفرت ہے، اسی کے لیے مغفرت ہے، اور اسی کے لیے رزق کریم ہے۔ اگرچہ میرا پسندیدہ موضوع ہے حضرت ابو طالب کی عظمت پر بات کرنا، اور ایمان ابو طالب پر بات کرنا تو میں توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ بات ہونی چاہیے عظمت ابو طالب پر۔